بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ CBSE NCERT کی کتاب جس کا نام ہے اپنی زبان کلاس 7 کا لیسن نمبر 2 پڑھیں گے، جس کا نام ہے اعتبار۔ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور لائک اور شیئر ضرور کریے تاکہ دوسرے اسٹوڈنٹس بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو میں انشاءاللہ اس لیسن کو بہت ہی آسان انداز سے سمجھانے کی کوشش کروں گی۔ ہم اس لیسن میں پڑھنے والے ہیں، پہلے ہمیں یہ لیسن کے بارے میں جاننا ہے کہ پنڈت صدرشن اردو کے مشہور افسانہ نگار تھے اور انہوں نے کئی دلچسپ اور سبق آموز کہانیاں لکھی ہیں۔ کلہن جو ہے ایک ڈاکو بابا بھارتی کے گھوڑے کو دھوکے سے حاصل تو کر لیتا ہے، لیکن وہ بابا بھارتی کے اچھے اخلاق کی وجہ سے متاثر ہو کر گھوڑے کو پھر واپس کر دیتا ہے۔ اور پھر یہاں پر یہ بھی ہے کہ ایک اچھا کردار کے اثرات برے لوگوں کو بھی متاثر کرتے ہیں، یعنی اگر ہم اچھے ہیں، ہمارے اخلاق اچھے ہیں تو ہم دوسرے لوگوں کو بھی اپنے اخلاق سے متاثر کر سکتے ہیں اور وہ اچھا عمل کرنے کی کوشش بھی کرنے لگتے ہیں، یعنی جو برے لوگ ہیں وہ اچھے بننے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ تو چلیے اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں ہمارا لیسن۔ تو اس لیسن کا نام ہے اعتبار۔ ماں کو اپنے بیٹے اور زمیندار کو اپنے لہلہاتے ہوئے سرسبز اور شاداب کھیت کو دیکھ کر جو خوشی ہوتی ہے وہی خوشی بابا بھارتی کو اپنا گھوڑا دیکھ کر ہوتی تھی۔ یعنی یہاں پر مثال دی گئی ہے کہ زمیندار کے پاس جب فصل اگتی ہے اور جب اس کی فصل لہلہانے لگتی ہے یعنی ادھر ادھر جھولتی ہے تو وہ اسے جس طرح گرینری کو دیکھ کر خوشی ہوتی ہے، اسی طریقے سے بابا بھارتی کو بھی اپنے گھوڑے کو دیکھ کر خوشی ہوتی تھی۔ یہ گھوڑا بڑا خوبصورت تھا، اس کے مقابلے کا گھوڑا سارے علاقے میں نہ تھا۔ یہ بابا بھارتی اسے سلطان کہہ کر بلاتے تھے، اپنے ہاتھ سے کھریرا کرتے۔ کھریرا اسے کہتے ہیں جو ایک برش ہوتا ہے جس کو گھوڑے کو صاف کیا جاتا ہے یا اس کو کنگا کیا جاتا ہے، اپنے ہاتھ سے دانا کھلاتے اور دیکھ دیکھ کر خوش ہوتے۔ سلطان سے جدائی کا خیال بھی ان کے لیے ناقابل برداشت تھا، یعنی وہ اس کی جدائی کو سوچ کر بھی برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ ان کو وہم ہو گیا تھا کہ میں اس کے بغیر زندہ نہ رہ سکوں گا، یعنی میں گھوڑے کے بغیر کبھی زندہ نہیں رہ سکوں گا۔ وہ اس کی چال پر فریفتہ تھے۔ فریفتہ کہتے ہیں عاشق ہو جانا اس کی محبت میں، تو وہ اس کی چال پر بہت زیادہ عاشق تھے اور کہتے تھے اس طرح چلتا ہے جیسے طاؤس، یعنی طاؤس کہتے ہیں مور کو، اودھی اودھی گھٹاؤں کو دیکھ کر ناچ رہا ہو۔ گاؤں کے لوگ اسے محبت پر یعنی ان کی اس محبت پر حیران تھے۔ بعض وقت کنکھیوں سے اشارے بھی کرتے تھے، مگر بابا بھارتی کو اس کی پرواہ نہ تھی۔ یعنی لوگ کیا کرتے تھے، جیسے ہم کو معلوم ہے کہ تانا کسنا یا کوئی بات ایسی کہہ دینا جس سے ان کو تکلیف ہو، ایسی بات بھی وہ لوگ انہیں کہا کرتے تھے، مگر وہ کیا ہے اس کی پرواہ نہ کرتے تھے۔ جب تک شام کو وہ سلطان پر سوار ہو کر 8-10 میل کا چکر نہ لگاتے انہیں چین نہیں آتا تھا۔ یعنی ڈیلی رات میں وہ کیا کرتے تھے، سلطان کو لے کر 8-10 میل کے دوری پر جاتے اور اس کے چکر لگا کر واپس آتے تھے۔ کلہن اس علاقے کا مشہور ڈاکو تھا، لوگ اس کا نام سن کر تھراتے تھے، یعنی یہ جو ڈاکو تھا بہت خطرناک ڈاکو تھا، تو لوگ اس کے نام سے کیا کرتے تھے، کانپ جاتے تھے۔ ہوتے ہوتے سلطان کی شہرت اس کے بھی کانوں تک پہنچ گئی، یعنی سلطان یہ گھوڑے کے بارے میں اس کے بھی کانوں تک یہ بات پہنچ گئی کہ وہ بہت زیادہ خوبصورت گھوڑا ہے اور اس کے بارے میں ساری چیزیں کلہن کو معلوم ہو گئی۔ شوق نے اس کے دل میں چٹکی لی اور ایک دن دوپہر کے وقت بابا بھارتی کے پاس پہنچا اور نمسکار کر کے کھڑا ہو گیا۔ اب بابا بھارتی نے پوچھا، کلہن کیا حال ہے؟ کلہن نے سر جھکا کر جواب دیا، آپ کی مہربانی، کہو ادھر کیسے آ گئے؟ سلطان کی شہرت کھینچ لائی ہے۔ یعنی کلہن نے کہا کہ سلطان کی جو شہرت جو مشہور ہو رہا ہے اس کو دیکھنے کے لیے آیا ہوں۔ عجیب جانور ہے، خوش ہو جاؤ گے، میں نے بڑی تعریفیں سنی ہیں، اس کی چال تمہارا دل موہ لے گی، کہتے ہیں شکل بھی بڑی خوبصورت ہے۔ کیا کہنے، جو اسے ایک دفعہ دیکھ لیتا ہے
اس کے دل پر اس کی صورت نقش ہو جاتی ہے، یعنی اس کی صورت دل پر بیٹھ جاتی ہے۔ مدت سے ترس رہا ہوں، یعنی ایک عرصے سے میں ترس رہا ہوں، تو آج حاضر ہوا ہوں۔ بابا اور کلہن دونوں استبل میں پہنچے۔ استبل کہتے ہیں جہاں گھوڑوں کو رکھا جاتا ہے، اس جگہ کو۔ بابا نے بڑے غور سے گھوڑا دیکھا، کلہن نے حیرت سے گھوڑا دیکھا۔ اس نے ہزاروں گھوڑے دیکھے تھے، لیکن ایسا بانکا گھوڑا اس نے آج تک نہ گزرا تھا اس کی نگاہوں سے۔ یعنی وہ جو گھوڑا تھا ایسا بانکا، یعنی سجیلا خوبصورت گھوڑا اس کی نگاہ سے آج تک کبھی بھی نہیں گزرا تھا۔ سوچنے کی قسمت کی بات ہے، ایسا گھوڑا میرے پاس ہونا چاہیے تھا۔ اس فقیر کو ایسی چیزوں کی کیا نسبت؟ یعنی اب جب وہ گھوڑا دیکھا تو اس کے دل میں کیا ہوا کہ خیال آیا کہ یہ فقیر کو ایسی چیزوں کی کیا ضرورت ہے، ایسی چیز تو میرے پاس ہونا چاہیے۔ کلہن کے دماغ میں یہ بات آئی۔ اس کی چال دیکھ کر کلہن کے سینے پر سانپ لوٹ گئے، یعنی وہ حسد میں آ کر کہنے لگا کہ ایسی چیز تو اس فقیر کے پاس نہیں بلکہ میرے پاس ہونی چاہیے۔ وہ ڈاکو تھا، اس کے پاس طاقت تھی۔ اس نے کہا بابا صاحب اس گھوڑے کو تو میرے پاس ہونا چاہیے تھا، یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ بابا خوف زدہ ہو گئے، اب انہیں رات کو نیند نہ آتی، ساری رات استبل کی خبرگیری میں لگا دیتے۔ ہر وقت کلہن کا خطرہ لگا رہتا تھا، مگر کئی مہینے گزر گئے وہ نہ آیا، یہاں تک کہ بابا بھارتی کسی حد تک بے پرواہ ہو گئے۔ شام کا وقت تھا، بابا بھارتی سلطان کی پیٹھ پر سوار ہو کر سیر کو جا رہے تھے۔ یعنی اچانک سے ایک طرف سے آواز آئی، او بابا ذرا ایک محتاج کی بات سنتے جاؤ۔ آواز میں رقص تھی، یعنی ایک تکلیف والی آواز۔ بابا نے گھوڑا روک لیا، دیکھا تو ایک اپاہج درخت کے سائے تلے پڑا کرا رہا تھا۔ بابا بھارتی کا دل پسیج گیا، یعنی انہیں اس پر رحم آ گیا۔ بولے کیوں، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ اپاہج نے ہاتھ باندھ کر کہا، بابا میں دکھی ہوں، مجھ پر مہربانی کرو۔ رام والا یہاں سے 3 میل کے فاصلے پر ہے، مجھے وہاں جانا ہے، گھوڑے پر چڑھا لو، یہ پرماتما تمہارا بھلا کرے گا۔ وہاں تمہارا کون ہے؟ بابا نے پوچھا۔ تو درگت حکیم کا نام آپ نے سنا ہوگا، میں اس کا سوتیلا بھائی ہوں۔ بابا بھارتی نے گھوڑے سے اتر کر اپاہج کو گھوڑے پر سوار کیا اور خود اس کی لگام پکڑ کر آہستہ آہستہ چلنے لگے۔ اچانک انہیں ایک جھٹکا سا محسوس ہوا اور لگام ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ایک اپاہج گھوڑے کی پیٹھ پر تن کر بیٹھا اور دوڑائے لے جا رہا ہے تو ان کی حیرت کا ٹھکانہ نہ رہا۔ اب وہ پریشان ہو گئے کہ ایک اپاہج ہے اور پھر وہ گھوڑے کو تیزی سے بھگا بھی رہا ہے، تو ان کی حیرت کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ ان کے منہ سے چیخ نکل گئی، یہ اپاہج کلہن ڈاکو تھا۔ بابا بھارتی کچھ دیر خاموش رہے، اس کے بعد پوری قوت سے چلا کر کہا، یعنی بابا بھارتی کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد پوری قوت کے ساتھ یعنی تیزی سے چلا کر کہا، ذرا ٹھہرو۔ کلہن نے یہ آواز سن کر گھوڑا روک لیا اور اس کی گردن پر پیار سے ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا، بابا صاحب یہ گھوڑا اب نہ دوں گا۔ بابا بھارتی نے قریب آ کر کہا، یہ گھوڑا تمہیں مبارک ہو، میں تمہیں اس کی واپسی کے لیے نہیں کہتا، مگر کلہن تم سے صرف ایک درخواست کرتا ہوں کہ اسے رد نہ کرنا، ورنہ میرے دل کو سخت صدمہ پہنچے گا۔ یعنی میں جو ریکویسٹ تم سے کر رہا ہوں تم اس کو رد نہیں کرنا، یعنی ٹھکرانا نہیں، بلکہ ورنہ کیا ہوگا، میرے دل کو بہت زیادہ صدمہ ہوگا۔ بابا حکم دیجئے، میں آپ کا غلام ہوں، صرف یہ گھوڑا نہ دوں گا، کلہن نے کہا۔ بابا گھوڑے کا نام نہ لو، میں تمہیں اس کے بارے میں کچھ نہ کہوں گا، یعنی بابا نے کہا کہ اب یہ گھوڑے کا نام نہ لو، میں تمہیں اس کے بارے میں کچھ نہیں کروں گا، بس میری ایک درخواست ہے، صرف یہ کہ اس واقعے کا ذکر نہ ہونے پائے، یعنی اب یہ جو حادثہ ہوا ہے اس کے بارے میں کسی سے بھی ذکر نہ ہونے پائے۔ کلہن کا منہ حیرت سے کھلا رہ گیا۔ اسے خیال تھا کہ اب بابا بھارتی اس چوری کی اطلاع پولیس میں دے کر مجھے گرفتار کرا دیں گے۔ وہ سوچ رہا تھا کہ مجھے اس گھوڑے کو لے کر روپوش ہو جانا چاہیے۔ اس نے بابا بھارتی کے چہرے پر اپنی آنکھیں گاڑی اور پوچھا، بابا صاحب اس میں آپ کو کیا خطرہ ہے؟ بابا بھارتی نے جواب دیا کہ لوگوں کو اگر اس واقعے کا علم ہو گیا
تو وہ کسی غریب پر اعتبار نہیں کریں گے۔ اور یہ کہتے کہتے انہوں نے سلطان کی طرف سے اس طرح منہ موڑ لیا جیسے ان کا اس سے کوئی واسطہ نہ تھا، یعنی کوئی تعلق اس سے نہ تھا۔ بابا بھارتی تو چلے گئے، مگر ان کا فقرہ کلہن کے کانوں میں اب تک گونج رہا تھا۔ سوچتا تھا بابا بھارتی کا خیال کتنا اونچا ہے۔ اگر بابا صاحب کو اس کے گھوڑے سے عشق تھا، مگر آج ان کے چہرے پر ذرا بھی ملال نہ تھا۔ انہیں صرف یہ خیال ستا رہا تھا کہ کہیں لوگ غریبوں پر اعتبار کرنا نہ چھوڑ دیں۔ انہوں نے اپنی ذاتی نقصان کو انسانیت کے نقصان پر قربان کر دیا۔ ایسا آدمی نہیں، فرشتہ ہے۔ اس طریقے سے کلہن نے سوچا۔ رات کی تاریکی میں کلہن بابا بھارتی کے گھر پہنچا اور چاروں طرف سناٹا تھا۔ آسمان پر تارے ٹمٹما رہے تھے، یعنی تارے چمک رہے تھے۔ کلہن سلطان کی لگام پکڑے آہستہ آہستہ استبل کے دروازے پر پہنچا۔ دروازہ کھلا تھا۔ کبھی وہاں بابا بھارتی لاٹھی لے کر پہرا دیتے تھے۔ کلہن نے آگے بڑھ کر سلطان کو اسی کی جگہ پر باندھ دیا اور باہر نکل کر دروازہ احتیاط سے بند کر دیا۔ اس وقت سے اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ صبح ہوتے ہی بابا بھارتی نے اپنے کمرے سے نکل کر سرد پانی سے غسل کیا اور اس کے بعد ان کے پاؤں استبل کی طرف اس طرح بڑھے جیسے کوئی خواب میں چل رہا ہو، مگر دروازے پر پہنچتے ہی وہ چونک پڑے۔ انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا اور اب گھوڑا وہاں کہاں تھا۔ گھوڑے نے اپنے مالک کے قدموں کی چاپ کو پہچان لیا، یعنی جب وہ گھوڑے کے قریب پہنچے انہیں ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ ایک خواب میں ہیں۔ جب وہ گھوڑے کے قریب پہنچے تو ان کی جو آہٹ تھی اس کو گھوڑے نے پہچان لیا اور زور سے ہنہنایا، یعنی جو گھوڑے کی آواز ہوتی ہے۔ بابا بھارتی دوڑتے ہوئے استبل کی طرف چلے گئے اور اپنے گھوڑے کے گلے سے لپیٹ کر اس طرح رونے لگے جیسا بچھڑا ہوا باپ مدت کے بعد بیٹے سے مل کر روتا ہے۔ یعنی جب انہوں نے اس گھوڑے کو دیکھا تو اس کو گلے لگ کر اتنا روئے اس کو پکڑ کر کہ ایسے جیسے کہ ایک باپ اپنے بچھڑے ہوئے بیٹے سے مل کر روتا ہے۔ بار بار اس کی گردن پر ہاتھ پھیرتے اور کہتے تھے اب کوئی غریبوں کی مدد کرنے سے انکار نہ کرے گا۔ تو یہ تھا سبق جس میں اعتبار کے بارے میں ہے، یعنی ہمیں بھی یہ ہے کہ کبھی کبھی اپنی ذاتی نقصان کو انسانیت کے نقصان کے سامنے آگے رکھنا چاہیے، یعنی ہم ہمیشہ اپنی ذاتی نقصان کو اہمیت دے کر انسانیت کے نقصان کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کوئی سی چیز میں انسانیت کا فائدہ ہے تو اپنے نقصان کو برداشت کر لینا چاہیے۔ تو یہ لیسن میں ہم یہی پڑھے ہیں، تو انشاءاللہ اب ہم آگے پڑھتے ہیں الفاظ معنوں اور سوالات اور جواب۔ سب سے پہلے ہے الفاظ معنی۔ کھریرا کہتے ہیں گھوڑے کے جسم کی صفائی کے لیے ایک طرح کا برش۔ فریفتہ کہتے ہیں عاشق ہو جانا، عاشق۔ اور طاؤس کہتے ہیں مور کو۔ کنکھیوں سے دیکھنا یعنی نظریں بچا کر دیکھنا۔ دل موہ لینا یہ محاورہ ہے، دل لبھانا۔ صورت نقش ہو جانا یعنی صورت کا دل میں بیٹھ جانا۔ استوبل کہتے ہیں گھوڑے باندھنے کی جگہ۔ بانکا البیلا سجیلا یعنی خوبصورت۔ نسبت تعلق۔ اودی گہرے بینگنی رنگ کی۔ سینے پر سانپ لوٹنا، یہاں پر یہ محاورہ ہے۔ حسد کرنا، کسی کی بڑائی برداشت نہ کرنا۔ خبرگیری خبر رکھنا، دیکھ بھال۔ محتاج ضرورت مند، حاجت مند۔ دل پسیجنا محاورہ ہے یہ، دل نرم ہونا یا پھر ترس کھانا، دو میننگ ہے یہاں پر۔ اپاہج جسمانی طور پر معذور۔ منہ کھلا رہ جانا یہ محاورہ ہے، یعنی حیران رہ جانا، تعجب میں پڑنا۔ روپوش غائب۔ ملال افسوس، رنج۔ چاپ قدموں کی آہٹ۔ آواز میں رخت یعنی رونے کی سی آواز، روحنی سی آواز، درد بھری آواز۔ تو یہ تھے الفاظ معنی، آپ کو سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ چلیے پھر ہم سوالات کی طرف چلتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے بابا بھارتی اپنا گھوڑا دیکھ کر کیوں خوش ہوتے تھے؟ جواب ہے بابا بھارتی اپنا گھوڑا دیکھ کر
اس لیے خوش ہوتے تھے کیونکہ ان کا گھوڑا بہت ہی خوبصورت تھا، اس کے مقابلے کا گھوڑا پورے علاقے میں نہ تھا۔ سوال نمبر 2 ہے، بابا بھارتی کے گھوڑے کی چال کیسی تھی؟ بابا بھارتی کے گھوڑے کی چال ایسی تھی جیسے طاؤس اودی اودی گھٹاؤں میں ناچ رہا ہو۔ سوال نمبر 3 ہے، کلہن کون تھا؟ بابا اس سے خوفزدہ کیوں رہتے تھے؟ کلہن اس علاقے کا ایک ڈاکو تھا، اس نے بابا بھارتی سے یہ کہا تھا کہ ایسا گھوڑا تو اس کے پاس ہونا چاہیے، اسی لیے بابا بھارتی اس سے خوفزدہ رہتے تھے۔ سوال نمبر 4 ہے، بابا بھارتی کا گھوڑا دیکھ کر کلہن کے سینے پر سانپ کیوں لوٹ گئے؟ جواب ہے، بابا بھارتی کے گھوڑے کی چال دیکھ کر کلہن کے سینے پر سانپ لوٹ گئے۔ سوال نمبر 5 ہے، اپاہج بن کر بابا بھارتی سے کس نے مدد مانگی؟ جواب ہے، اپاہج بن کر بابا بھارتی سے مدد کلہن نے مانگی۔ سوال نمبر 6 ہے، بابا بھارتی نے کلہن سے کیا درخواست کی؟ جواب ہے، بابا بھارتی نے کلہن سے درخواست کی کہ اس واقعے کا ذکر کسی سے نہ ہونے پائے۔ سوال نمبر 7 ہے، بابا بھارتی نے کلہن سے کیوں کہا کہ یہ واقعے کا ذکر نہ کرنا؟ جواب ہے، بابا نے ایسا اس لیے کہا کہ اگر لوگوں کو اس واقعے کا پتہ چلے گا تو وہ غریبوں اور معذوروں کی مدد کرنا چھوڑ دیں گے۔ سوال نمبر 8 ہے، کلہن نے بابا بھارتی کے بارے میں کیا سوچ کر گھوڑا ان کے استبل میں باندھ دیا؟ جواب ہے، کلہن نے سوچا انہیں صرف یہ خیال ستا رہا ہے کہ کہیں لوگ غریبوں پر اعتبار کرنا چھوڑ نہ دیں۔ انہوں نے اپنے ذاتی نقصان کو انسانیت کے نقصان پر قربان کر دیا۔ کلہن بابا بھارتی کے اچھے کردار سے متاثر ہو گیا اور یہ سوچ کر اس نے گھوڑا بابا بھارتی کے استبل میں باندھ دیا۔ سوال نمبر 9 ہے، اپنے گھوڑے کو واپس پا کر بابا بھارتی نے کیا کہا؟ جواب ہے، گھوڑے کو واپس پا کر بابا بھارتی نے کہا، اب کوئی غریب کی مدد کرنے سے انکار نہیں کرے گا۔ تو وہ تھے سوالات جو آپ کو سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ چلیے اب ہم آگے سوالات کی طرف چلتے ہیں۔ صحیح جملوں پر صحیح اور غلط پر غلط کا نشان لگائیں، یعنی رائٹ اور رانگ مارک ڈالیے۔ کلہن اپنے علاقے کا ایک شریف انسان تھا، رائٹ اور رانگ؟ آنسر ہے غلط۔ سوال نمبر 2 ہے، جو بھی بابا کے گھوڑے کو ایک بار دیکھ لیتا اس کے دل پر اس کی صورت نقش ہو جاتی تھی، صحیح یا غلط؟ اس کا جواب ہے صحیح۔ سوال نمبر 3، بابا بھارتی کا گھوڑا اس طرح چلتا تھا جیسے طاؤس وودی وودی گھٹاؤں کو دیکھ کر ناچ رہا ہو، صحیح ہے یا غلط ہے؟ اس کا جواب ہے صحیح۔ سوال نمبر 4 ہے، ایک اپاہج درخت کے سائے تلے پڑا آرام کر رہا تھا، صحیح یا غلط؟ اس کا جواب ہے غلط۔ سوال نمبر 5 ہے، لوگوں کو اگر اس واقعے کا علم ہو گیا تو ہر غریب پر اعتبار کرنے لگیں گے، اس کا جواب ہے غلط۔ یہ سینٹنس غلط ہے۔ سوال نمبر 6 ہے، بابا بھارتی کو ہر وقت کلہن کا خطرہ لگا رہتا تھا، صحیح ہے یا غلط؟ صحیح۔ سوال نمبر 7 ہے، گھوڑے نے اپنے مالک کے قدموں کی چاپ کو نہیں پہچانا، صحیح یا غلط؟ غلط۔ تو اب آپ کو یہ صحیح اور غلط کے جملے سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ چلیے پھر ہم دوسرے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو نیچے لکھے ہوئے لفظوں کو اپنے جملوں میں استعمال کیجیے۔ نمبر 1 ہے لہلہانا، کھیتوں میں فصل لہلہاتی ہے۔ فریفتہ ہونا، گھوڑے کی چال فریفتہ کر دیتی ہے۔ خوف، بابا بھارتی کلہن سے خوفزدہ رہتے تھے۔ مہربانی، ہمیں آپس میں مہربانی کرنی چاہیے۔ قسمت، قسمت میں جو لکھا ہے وہ ہمیں قبول کرنا چاہیے۔ مدت، ہمیں دی ہوئی مدت میں کام ختم کرنا چاہیے۔ بے پرواہ،
बेपरवाह लोगों की कोई कदर नहीं होती। दरख्वास्त, बाबा ने कुल्हड़ से दरख्वास्त की। कुव्वत, घोड़ा कुव्वत वाली ग़िज़ा खाता है। एहतियात, हर इंसान को बहुत एहतियात से काम करना चाहिए। तो आपको जुमले समझ में आ गए होंगे। अब हम चलते हैं अमली काम की तरफ। खौफज़दा, खबरगिरी, बेपरवाह और रूपोश, ये क्या है? मुरक्कब अल्फाज हैं। ये मुरक्कब से मुराद ऐसा लफ्ज़ है जिसमें एक से ज़्यादा लफ्ज़ इस तरह मिल गए हों या मिला दिए गए हों कि उनसे एक ही माने लिए जाते हों। जैसे खौफ अलग है, ज़दा अलग है, तो जब इसको मिला दिए तो ये हो गया खौफ ज़दा। फिर खबर अलग है, गिरी अलग है, तो जब ये दोनों को मिला दिए तो ये हो गया खबर गिरी। अब तो इसी तरीके से बेपरवाह, बे अलग है, परवा अलग है, और रू पोश, रू अलग है, पोश अलग है, तो जब इसको मिला दिए तो ये हो गए मुरक्कब अल्फाज, यानी दो अल्फाज को मिलाकर एक लफ्ज बनाना, उसे कहते हैं मुरक्कब अल्फाज। सो इनमें एक ही माने लिए जाते हैं। इस तरह आप भी ऐसे 5 नए अल्फाज बनाइए। अब यहाँ पर गौर कीजिए और लिखिए। अब यहाँ पर क्या है? बाबा भारती, लड़का, रोशनी, दहली, घोड़ा, खुशी, गंगा, दरिया, गुस्सा। तो यहाँ पर क्या है कि पहली किस्म के नाम जो हैं ये ख़ास हैं। जैसे पहली किस्म कौन सी है? बाबा भारती, दहली, गंगा। ये क्या है? यहाँ पर ख़ास नाम है। ये किसी ख़ास आदमी, किसी ख़ास शहर या ख़ास दरिया के लिए इस्तेमाल हुए हैं, तो इन्हें इसमें ख़ास कहते हैं, इसमें मारिफा भी कहते हैं। अब दूसरी लाइन में है लड़का, घोड़ा, दरिया। दूसरी किस्म के नाम क्या है? ये आम है। कोई भी लड़का, कोई भी घोड़ा, कोई भी दरिया यहाँ पर हो सकता है, तो इसको क्या कहते हैं? जो कोई भी है, जो जिसका कोई ख़ास नाम नहीं है, तो ये क्या है? इसमें आम है या इसे इसमें नकेरा कहते हैं। अब तीसरी है यहाँ पर किस्म, नाम किसी खास हालत या कैफियत को जाहिर करते हैं। यानी अब जैसे रोशनी, खुशी, गुस्सा। अब रोशनी क्या है? चमक, उसको जाहिर होता है। खुशी क्या है? हैप्पीनेस मालूम होती है। गुस्सा मतलब गुस्से में है, मालूम होता है। तो इसे कहते हैं इसमें कैफियत, यानी किसी खास हालत या कैफियत को जो जाहिर करता है उसे कहते हैं इसमें कैफियत। आप भी इन तीनों किस्मों के इसमें 3 सोचकर लिखिए। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये लेसन समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह मैं फिर नए लेसन के साथ हाजिर होंगी। तो जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो आपको मिल सके, और बेल आइकॉन पे ज़रूर दबाइए ताकि जब मेरी वीडियो आए तो वो आप तक ज़रूर जल्द से जल्द पहुंच सके, और दूसरों के साथ शेयर करिए। तो फिर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और कमेंट्स में बताइए कि आपको मेरा ये लेसन कैसा लगा, और इसमें और आप कौन कौन सी चीज़ें आपके समझ में आई हैं, या फिर कोई डाउट है तो आप मुझे वो भी पूछ सकते हैं।